اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ حمد و ثنا خداوند متعال کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ آج ہم تربیت پر مزید روشنی ڈالیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ تربیت میں وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں کہ جن سے ہم آشنا نہیں ہیں اور جس کی وجہ سے ہم غلطیاں کر رہے ہیں۔ تو بچے کی پیدائش کے وقت، بچے کو پیدا کرنے سے لے کر اس کی تربیت کے مرحلے تک، ہر ماں جانتی ہے کہ یہ کام بہت مشکل ہے، بہت پیچیدہ کام ہے۔ یہاں تک کے لیے ہر عورت کو بہت ساری مشکلات، بہت پریشانیاں اور بہت تحمل کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، اپنی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ تربیت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بلا شبہ اللہ نے ماں کو جو عظیم خدمت سپرد کی ہے، قربانی کا غیر معمولی جذبہ، دکھوں کو جھیلنے کے لیے ایک مثالی ہمت، تحمل و برداشت، اولاد کی پرورش کے لیے اس کے اندر ایک جذبہ انڈیل دیا ہے۔ تو تربیت پر روشنی ڈالتے ہوئے ہم اگر ایک چیز کو سوچیں اور ایک چیز کا اعادہ کریں تو یہ تمام مشقتیں اور تمام تکالیف ایک عورت سہتی ہے، چاہے وہ مسلمان عورت ہو یا پھر مسلمان نہ ہو۔ ایک مسلمان عورت بھی اپنے بچے کی پیدائش کے وقت وہ درد محسوس کرتی ہے اور ایک کافر عورت بھی محسوس کرتی ہے۔ بچے کی تربیت ایک ماں جو کہ مسلمان ہے وہ بھی کرتی ہے، اور ایک وہ عورت کہ جو اسلام پر نہیں ہے وہ بھی کرتی ہے۔ لیکن خداوند متعال نے ہمارے لیے ایک ہماری خوش نصیبی بھی ہے، اور خداوند متعال نے ہمارے لیے اس کا اجر بھی رکھا ہے کہ اگر مسلمان عورت تعلیمات قرآن، تعلیمات اہل بیت کے مطابق قرآن پر عمل پیرا ہو کر تربیت کرے تو اللہ کی راہ میں اس کو جہاد قرار دیا گیا ہے، اور دنیا و آخرت میں اس کا اجر عطا ہوگا، کیونکہ مسلمان عورت تربیت اولاد خدا کی خوشنودی اور اولاد کو اللہ کی امانت سمجھ کر کرتی ہے۔ تو اس سلسلے میں اس کو جتنی پریشانیاں دیکھنی پڑتی ہیں، جتنی تکالیف دیکھنی پڑتی ہیں، وہ اس کے لیے جہاد ہیں۔ ہم نے پہلے بھی ایک بار ڈسکس کی تھی لاسٹ سبق میں کہ اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے، اکثر گھروں میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری اولاد نیک نہیں ہے، بدتمیزی کرتی ہے، کہنا نہیں مانتی۔ اور ہم نے پھر یہ بات بھی کلیئر کی تھی کہ والدین اس کا ذمہ دار کبھی معاشرے کو، کبھی اسکول کو اور کبھی میڈیا کو قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو 5 یا 6 سال کی عمر میں بچے کی شخصیت کا ایک حصہ پورا ہو جاتا ہے، اور اس حصے میں یعنی کہ 5 یا 6 سال تک بچہ سب سے زیادہ ماں کے قریب رہتا ہے، ماں بچے کے قریب رہتی ہے اور بچہ ماں کے قریب رہتا ہے۔ سب سے زیادہ وقت ان کا آپس میں ساتھ میں گزرتا ہے۔ اب اس حصے میں، اس دورانیے میں اگر ماں سچ بولے تو بچہ سچ بولے گا، ماں نماز پڑھے گی تو بچہ نماز پڑھے گا، بچہ عمل مشاہدہ کرتا ہے، بچہ ماں کو نماز میں رکوع کرتے دیکھتا ہے تو رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتے دیکھتا ہے تو سجدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بات اگر اس طرح سے کی جائے کہ اگر انسان اپنے گھر کا ماحول، عورت اپنے گھر کا ماحول اس طرح سے بنائے تو یقیناً اولاد کی تربیت میں وہ باتیں یا وہ چیزیں آ سکتی ہیں کہ جس کی ہم توقع کرتے ہیں اور جس کی ہم خواہش بھی کرتے ہیں۔ پھر ہم نہ تو سکول کو، نہ میڈیا کو
اور نہ ہی معاشرے کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ تربیت پر مفصل گفتگو کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم لوگ ان چیزوں کو پہچانیں، ان چیزوں کو دیکھیں کہ جن کو ہم لوگوں نے شاید کبھی اتنا نوٹ نہیں کیا، اتنا غور نہیں کیا، اور وہ چیزیں ہمارے درمیان، ہمارے اندر رونما ہوتی ہیں، لیکن ہم ان پر غور و فکر نہیں کرتے۔ تو بچے کو پیدا کرتے وقت سے لے کر آگے خداوند متعال یہ نعمت دیتا ہے کسی کو، خداوند متعال نے یہ نعمت، کسی کے گھر ایک بیٹا بیٹی جس طرح سے بھی ہے، کسی کے گھر 4 بچے ہیں، کسی کے گھر زیادہ، یا کسی کے گھر 2، اس طرح سے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اولاد کو پیدا کریں اور پھر اس کو حالات کے حوالے کر دیں کہ حالات اچھے ہیں تو اچھے پلیں گے، حالات برے ہیں تو برے پل جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ خداوند متعال ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق دیتا ہے۔ اگر انسان اپنے دل میں خالص نیت کرے اور یہ نیت کرے کہ میں نے اللہ کی امانت کو اللہ کے مطابق پالنا ہے، ان کی تربیت میں نے اللہ کے مطابق کرنی ہے، تو خداوند متعال کی مدد بھی اس کے شامل حال ہو جائے گی۔ اور اگر ہماری نیت، ہماری انٹینشن خالص ہی نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کا اجر بھی نہیں ملے گا۔ تربیت کے سلسلے میں ہم سب سے پہلے جو چیز دیکھتے ہیں وہ یہ ہے، جس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور اکثر شاید کچھ خاران جانتے بھی ہوں گے اور کچھ خاران شاید اس چیز سے غافل بھی ہیں، اور یہ مسلسل رونما ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، کہ خداوند متعال نے کسی کو 2 بچے عطا کیے، کسی کو 3 بچے عطا کیے، جیسے کہ پہلے اوپر میں نے آپ کو بتایا۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان بچوں کو خود سے قریب کیسے کریں، اپنے قریب کیسے لائیں، ان کو اپنے ساتھ کیسے رکھیں۔ تو ہوتا اس طرح سے ہے کہ پہلا بچہ ہوتا ہے تو اس پر توجہ بھی زیادہ دی جاتی ہے، اس کو پیار بھی زیادہ دیا جاتا ہے، اس کی ہر خواہش کو بھی مانا جاتا ہے، لیکن جب دوسرا بچہ آتا ہے تو پہلے بچے کے ساتھ ماں کا وقت کم ہو جاتا ہے، ماں کی توجہ اس پر سے ہٹ جاتی ہے، اور زیادہ توجہ اس کی دوسرے بچے کی طرف ہو جاتی ہے۔ اور پھر ہوتا اس طرح سے ہے کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے، اور اکثر گھروں میں، بلکہ زیادہ تر گھروں میں یہ ہے کہ جو بڑا بچہ ہوتا ہے اس کو بعض اوقات محروم کر دیا جاتا ہے اس چیز سے کہ تم بڑے ہو، تم صبر کر لو، یہ چھوٹا ہے، اس کو لینے دو۔ اور ہم اس چیز کو مسلسل تکرار کے ساتھ دہرا بھی رہے ہیں، اور اس چیز کا اثر بچوں میں کتنا ہو رہا ہے وہ وقتی طور پر تو شاید ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، یا شاید وقتی طور پر سامنے نہیں آ رہا، لیکن بڑے ہو کر یہ احساس بچوں میں، یہ آہستہ آہستہ احساس ان میں ڈیولپ ہو رہا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وقتی طور پر ان کو ہم نے بس کسی نہ کسی بہانے سے دور کر دیا، یا ہم نے ان کے ذہن سے نکال دیا، لیکن وہ چیز مسلسل بچہ سوچ رہا ہوتا ہے، مسلسل اس کے دماغ کی ڈیولپمنٹ جب باقی چیزوں میں ہو رہی ہوتی ہے تو اس چیز میں بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ شاید میری ماں مجھ سے زیادہ محبت نہیں کرتی، وہ تو میرے چھوٹے بہن یا چھوٹا بھائی جو بھی ہے اس سے زیادہ محبت کرتی ہیں۔ اور اکثر ایسے دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ اکثر اوقات اولاد ایسے کہتی ہے کہ ہاں ان کے لیے تو بڑا بچہ ہی ہے، ان کے لیے تو چھوٹی بیٹی ہی ہے، ہم تو ان کے کچھ لگتے نہیں ہیں، یہاں تک بھی اولاد سوچ لیتے ہیں، اور اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اور ماں باپ تو اپنی جان چھڑوانے کے لیے یا خود سے کہنے کے لیے بس بچے کو کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا رہنے دو، چھوٹا بچہ ہے، رہنے دو، اس کو ہی لینے دو، تم بڑے ہو، تم برداشت کر لو۔ اس ضمن میں جناب رسول خدا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث آپ کی سماعتوں میں نظر کروں گی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کے ساتھ محبت میں، سلوک میں، اور ان کو چیزوں کی تقسیم میں کبھی ایک دوسرے پر فوقیت نہ دو، یعنی کہ جو چھوٹے کو دیا وہی بڑے کو دیں، اگر چھوٹے بچے کو پیار کر رہے ہیں تو بڑے کو بھی پیار کریں۔ ایک دفعہ امام محمد باقر علیہ السلام، خدا کا درود و سلام ہو آپ پر، ایک مرتبہ آپ اپنی گود میں ایک بچے کو بٹھا کر پیار کر رہے تھے اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ اچانک آپ کی نظر سامنے ایک اور بچے پر پڑی، اور وہ بچہ کھیل کود میں مصروف تھا، اس بچے کی توجہ نہیں تھی اس طرف، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس بچے کو بلایا
اور اس کو بھی پیار کرنا شروع کر دیا۔ یہ چیزیں، یہ باتیں، یہ ایسے عمل ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اپنی تربیت کر سکتے ہیں۔ بچوں میں جب بھی آپ ان چیزوں میں فرق کریں گے، بے شک آپ کی اپنی انٹینشن، آپ کی اپنی نیت اس طرح سے نہیں ہوتی، ظاہری بات ہے، کوئی بھی ماں یا کوئی بھی باپ اس نیت سے تو نہیں کرتا کہ ہم بڑا بچہ ہمارا جو ہے اس کے لیے ہماری محبت کم ہے یا چھوٹے کے لیے زیادہ ہے، اس طرح سے تو نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے بچے تو برابر ہیں، وہ تو ان کو ایک ہی نظر سے، ایک ہی طرح سے دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے الفاظ یا ہمارے اس وقت جو توجہ ہوتی ہے وہ بہت اثر کرتی ہے بچے پر، اور اسی وجہ سے بچوں میں حسد آ جاتا ہے، جیلسی آ جاتی ہے، اور جب بچے میں حسد آتا ہے تو بچہ چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا بھی کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور اکثر اوقات ماں باپ سے بھی جھگڑتا ہے، کیونکہ اس کو احساس محرومی ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے لیے ماں باپ کا پیار اتنا نہیں ہے، اور ماں باپ کی محبت اس طرح کی ہے کہ اس ایج میں واقعاً جتنی ماں باپ کی توجہ، جتنی ماں باپ کی محبت چاہیے ہوتی ہے، اتنی اور کوئی چیز نہیں چاہیے ہوتی۔ تو انشاءاللہ ہم اس سے آگے نیکسٹ درس میں اسی پر گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس چیز کو کس طرح سے مینیج کیا جا سکتا ہے۔ خداوند متعال ہمیں تعلیمات قرآن اور تعلیمات اہل بیت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔